أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا سورہ البقرہ آیت نمبر 23 کی تفسیر کی دوسری قسط ہے۔ یہ بات ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی بیان کی ہے، اور سچائی بیان کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے مخالفین کو مقابلے کی دعوت دی اور چیلنج کیا کہ اگر آپ لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول نہیں آخری اور قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی نازل شدہ کتاب نہیں ہے، آپ اس کی طرح کتاب لے آئیں۔ تو ہم آیت نمبر 23 کی تفسیر میں علی عبدنا کے لفظ کی تفسیر کر رہے تھے۔ علی عبدنا کے لفظ میں اشارہ ہے کہ سب سے پہلے وحی جو ہے وہ نبی پر نازل ہوتی ہے، اور نبی کے بعد وحی لوگوں تک پہنچائی جاتی ہے۔ علی عبدنا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہے، جو سب صفات میں سے اعلیٰ صفت ہے، اور یہ عبدیت کی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں وحی نازل کرتا ہوں اپنے رسول اور اپنی نبی پر، اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا ہے، بلکہ انسان میں جو سب سے اعلیٰ صفت ہے اور جس صفت کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کی ہے، جو عبادت ہے، اس صفت کا ذکر اللہ نے کیا ہے۔ اور جہاں پر بھی قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظمت شان کو بیان کرتے ہیں، وہاں عبدیت کی صفت کو ذکر کرتے ہیں، عبادت کی صفت کو، اور یہ انسان میں سب سے اعلیٰ صفت ہے، اور اسی صفت کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کی ہے۔ اور عبدنا میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی ہے اپنی طرف، یعنی کہ ہمارا بندہ، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان کی طرف اشارہ ہے۔ تو میں یہ بات بیان کر رہا تھا کہ جہاں پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان کی بات ہوتی ہے قرآن میں، وہاں اللہ تعالیٰ عبدیت کی صفت کو ضرور بیان کرتے ہیں۔ جیسے وحی نازل کرنا، یہ بہت ہی ایک اہم بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے وحی نازل کی ہے اپنے بندے پر، اور یہ قرآن کریم میں کئی مقامات پہ ہے۔ اسی طرح دعوت بہت ہی ایک اعلیٰ کام ہے۔ جب اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بیان کرتے ہیں دعوت کے باب میں، تو بھی عبد کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کسی کا ساتھ دے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ میں اپنے بندے یعنی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں، سورہ زمر میں۔ اسی طرح اللہ رب العالمین جب اپنے رسول اور اپنے حبیب پہ ثنا بھیجتے ہیں، تب بھی اللہ رب العالمین جو ہے عبد کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تو جہاں پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظمت شان کی بات ہوتی ہے، وہاں اللہ رب العالمین عبادت کے صفت کو پہلے ذکر کرتے ہیں۔ یہاں بھی اللہ فرماتے ہیں مما، اس وحی کے وجہ سے نزلنا، جو ہم نے نازل فرمائی ہے، علی عبدنا، اپنے بندے پر۔ بندے سے مراد محمد رسول اللہ